هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى لانتهاء الغاية في الزمان نحو نمت البارحة حتى الصباح. اور لفظ حتی یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے زمانے میں، جیسے کہ نمت البارحة حتى الصباح، جیسے سویا میں گزشتہ رات صبح تک. حروف جارہ کی بحث چل رہی تھی، اور یہاں سے صاحب کتاب نے حروف جارہ میں سے ایک اور حرف حتی کی بحث کو شروع کیا ہے. حسب سابق سب سے پہلے ہم ترجمہ اور مطلب سمجھیں گے اور اس کے بعد ترکیب کریں گے. تو کہہ رہے کہ وحتی لانتہائی الغایت فی الزمان، لفظ حتی یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے زمانے میں. غایت کے معنی مقصود کے آتے ہیں، پہلے اس پر تفصیلی بحث آ چکی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حتی یہ کبھی استنافیہ ہوتا ہے، کبھی عاطفہ ہوتا ہے، اور کبھی حرف جر کی شکل میں آتا ہے. یہاں جس حتی کی بحث ہو رہی ہے وہ حرف جر والا حتی ہے. اب انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی فعل ہوگا نا، کسی فعل کی شروعات ہوگی تو اس کا ایک اختتام ہوگا. مثال کے طور پر سونا ہے، سونا ایک فعل ہے. اب اس فعل کی ایک ابتدا ہوگی. مثال کے طور پر اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے. رات میں یا دن میں جب بھی ہو، عام طور پر آدمی رات میں سوتا ہے، تو سونے کی ابتدا رات میں ہوئی، ایک فعل ہے. اب اس فعل کی انتہا کہاں ہوگی، اس کو بتانے کے لیے حتی آتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے آتا ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا من کی بحث کے اندر، الہ کی بحث کے اندر، کہ یہ انتہائی زمانی اور انتہائی مکانی دونوں کے لیے آتا ہے. حتی بھی جو ہے انتہائی زمانی کے لیے بھی آتا ہے اور انتہائی مکانی کے لیے بھی آتا ہے. دونوں کی مثال صاحب کتاب دیں. تو انتہائی زمانی، زمانہ یعنی وقت. تو کہہ رہے کہ حتی یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے زمانے میں، یعنی انتہائی غایت زمانی کے لیے آتا ہے. جیسے نمت البارحة حتى الصباح. نمت یہ نامہ یا نامو سے ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور البارحة یہ اس کے معنی آتے ہیں گزشتہ رات. حتی یہ حرف جر ہے، اور صباح کے معنی صبح کے. ترجمہ ہوگا نمت البارحة حتى الصباح، سویا میں گزشتہ رات صبح تک. تو دیکھیں یہاں پر جو ہے حتی نے انتہائی زمانی کو بتایا ہے کہ فعل میں سونا جو میرا ایک فعل تھا، اس کی انتہا کہاں تک ہوئی ہے؟ صبح تک ہوئی ہے. وفی المکانی، اور انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مکان کے اندر، یعنی انتہائی مکانی کے لیے بھی آتا ہے. نحو سرت البلد حتى السوق، جیسے کہ چلا میں شہر میں حتى السوق بازار تک. تو یہاں پر جو ہے چلنا ایک فعل ہے، اور اس کی ابتدا ہوئی مثال کے طور پر اپنے گھر سے ہوئی، میں گھر سے نکلا، تو یہ میرا ایک فعل کی شروعات ہوئی. اب اس فعل کی انتہا کہاں ہوئی اور انتہائی مکانی کہاں ہوئی؟ وہ بازار تک ہوئی. سرت البلد، چلا میں شہر کے اندر، حتی السوق بازار تک. وللمصاحبۃ، اور کبھی مصاحبت کو بتلانے کے لیے آتا ہے. پہلے آ چکا کہ مصاحبت امام فاعل کا مصدر ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا. تو کیا مطلب ہے مصاحبت کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ حتی یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے، سیدھا سادہ مطلب ہے. لفظ مع جس معنی میں آتا ہے حتی اسی معنی کے اندر ہو جاتا ہے. وللمصاحبۃ، اور مصاحبت کے لیے بھی حتی آتا ہے. جیسے قرأت وردی حتی الدعاء، وردی
وردی قرأ یقرأ کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، اور وردن کے معنی آتے ہیں وظیفہ، وہ خاص دعا یا وہ خاص ذکر جو آدمی اپنا معمول بنا لے، اس کو ورد کہا جاتا ہے۔ قرأت وردی حتی الدعائی، میں اپنا وظیفہ پڑھا، کہاں تک پڑھا؟ یعنی پڑھا میں، قرأت وردی پڑھا میں اپنا ورد، حتی الدعائی دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی میں نے دعا بھی پڑھی اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا وظیفہ جو خاص جو میرا معمول تھا ذکر اور دعا کا، اس کو بھی میں نے پڑھا۔ ای مع الدعائی، یعنی یہاں حتی یہ مصاحبت کے لیے ہے، مع کے معنی میں یہ بتلانے کے لیے نے کہا ای مع الدعائی، یعنی میں نے اپنا وظیفہ پڑھا دعا کے ساتھ۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، اب یہاں پر انہوں نے ایک مختصراً ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حتی جس طرح علاقہ مع بعد کبھی علاقے ما قبل میں داخل ہوتا ہے، غایت مغیہ کے اندر داخل ہوتا ہے، تفصیلی بات آ چکی ہے، اسی طرح حتی کی معاملہ ہے کہ کبھی اس کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، اور حتی کا ما بعد کبھی اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ نحو اکلت السمکۃ حتی رأسها، جیسے کہ کھایا میں نے مچھلی یہاں تک کہ اس کا سر۔ تو لفظ سمکۃن اس کے معنی آتے ہیں مچھلی۔ اب دیکھیں مچھلی کس چیز کا نام ہے؟ مچھلی جو ہے جب سمکۃن، لفظ سمکۃن بولا جائے جس کا ترجمہ ہم اردو میں مچھلی سے کہتے ہیں، تو اس میں اس کا سر بھی آ جاتا ہے اور اس کے بدن کے تمام حصے بھی آ جاتے ہیں۔ تو حتی رأسها یعنی مچھلی کا سر، یہ حتی کا ما بعد ہے۔ رأس مچھلی، مچھلی کا سر، یہ حتی کا ما بعد ہے، یہ حتی کے ما قبل یعنی سمکہ کے اندر داخل ہے۔ قائل کہہ رہا ہے کہ میں نے مچھلی کھایا اور ایسا نہیں کہ میں نے اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا، اس کا سر بھی کھا لیا میں نے۔ وقد لا يكون داخلا فيه، اور کبھی حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ نحو المثال المذکور، جیسے کہ مذکورہ مثال، مذکورہ مثال سے صاحب کتاب نے نمت البارحۃ حتی الصباح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے لفظ بارحہ اس کے معنی آتے ہیں گزشتہ رات، جیسے آج جمعرات کا دن ہے تو اس سے پہلے جو رات آئی تھی۔ اب دیکھیے لفظ البارحہ ایک کس چیز کا نام ہے؟ رات کا۔ رات کا ایک نام کہہ لیجئے بارحہ بھی ہے۔ اس کی شروعات کب ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہو رہی ہے مثال کے طور پر 6 بجے شام میں، اور اس کی اختتام کتنے بجے ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر 5 بجے صبح کے اندر ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی صبح کا 5 بجے گا تو اب وہاں پر بارحہ کا اطلاق ختم ہو گیا، اب وہاں سے صباح کا اطلاق، صبح کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ تو جب قائل نے کہا کہ نمت البارحہ تھا، میں گزشتہ رات سویا، تو اس کے اندر صباح داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بارحہ جیسے ہی ختم ہوگا ویسے ہی صباح کی شروعات ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے حتی کا ما بعد یعنی صباح، یہ حتی کے ما قبل یعنی بارحہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَى، اور وہ یعنی حتی یہ خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ برخلاف الا کے۔ فَلَا يُقَالُ حَتَّى، لہذا حتیٰ یہ نہیں کہا جائے گا۔ وَيُقَالُ إِلَيْهِ، اور الیہ کہا جائے گا۔ یہ صاحب کتاب نے اس مختصر سی عبارت کے اندر لفظ حتیٰ اور لفظ الا جو دونوں کے دونوں حرف جر ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے، حتیٰ اور الا کے اندر کیا فرق ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں کے اندر جو تفصیلی فرق ہے اس کو آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، یہاں صاحب کتاب نے بس ایک فرق کو بیان کیا ہے۔ تو کہا وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْاسْمِ الظَّاهِرِ، لفظ حتیٰ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، بخلاف الا، برخلاف الا کی۔ کیا مطلب؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم ظاہر اور ایک ہوتا ہے اسم ضمیر۔ تو لفظ الا کا استعمال اسم ظاہر کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسم ضمیر دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرت من المسجد الی المدرسۃ،
اور یہ تو یہ ہو گیا سرت من المسجد، مسجد بھی اس میں ظاہر ہے، اور الی المدرسۃ، مدرسہ یہ کیا ہے اس میں ظاہر ہے، اور اس کو اس میں ضمیر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سرت من المدرسۃ الی المسجد، میں نے کہا سرت میں مدرسہ سے مسجد کی طرف چلا، اب ماقبل میں مدرسے کا ذکر مسجد کا ذکر آ چکا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں سرت من المسجد الیہ، چلا میں مدرسے سے مسجد کی طرف، یا اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہو گیا۔ مگر الا اس کا استعمال اس میں ظاہر کے ساتھ ایک خاص ہے، اس میں ضمیر کے طور پر اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سرت من المسجد من المدرسۃ حتی ہو، اگر ماقبل مسجد کا ذکر آ چکا ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے اس میں ضمیر کے طور پر اس کو استعمال کرے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں، تو ترکیب اگر آپ نے اس سے پہلے تھوڑا غور سے پڑھا ہوگا اور ذہن لگایا ہوگا، تو ترکیب کا جو جملے آ رہے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، تو اور غور کریں گے تو بہت حد تک جو ہے خود بخود ترکیب کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھیں لفظ حتی آیا ہے، یہ اگرچہ حرف جر ہے مگر یہاں اسم کے طور پہ استعمال ہوا، اس لیے حتی مبتدا ہوگا، تو واو عاطفہ ہے، حتی یہ مبتدا ہے، لام جارہ ہے، انتہا یہ مصدر مضاف ہے، اور الغایتی یہ مضاف الیہ ہے، فی حرف جر، زمان مجرور، جار مجرور مل کے ہو جائیں گے معطوف علیہ۔ اب ہم یہاں نمت من النحو نمت الباریہ حتی الصباح اس کی ترکیب کو چھوڑ دیں گے، یہ مثال ہے، اس کی ترکیب کو ہم بعد میں کریں گے۔ اب ہم آ جائیں گے معطوف پر، اب واو حرف عطف ہے، اور فی یہ حرف جر، اور المکان یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف، ٹھیک ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مصدر کے متعلق ہو جائیں گے۔ اب انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا لام حرف جر کے، اور جار مجرور سے مل کر یہاں ثابت شبہ فعل جو محذوف ہے اس سے متعلق ہو کر یہ خبر بن جائے گا حتی مبتدا کی، حتی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں مثالیں اس کی ترکیب کریں گے، تو نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف مان لیں گے، نحو مضاف، نمت فعل، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، الواریحۃ یہ بن جائے گا مفعول فی ظرف زمان ہے، حتی یہ حرف جر ہے، اور الصباح یہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا نمت فعل کے، نمت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح نحو سرت الولد حتی السوق، اس کی بھی ترکیب اسی طرح کریں گے، نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف ہوگا اور نحو مضاف ہوگا، سرت یہ فعل بفاعل اور الولد جو ہے مفعول فی بنے گا، اور حتی السوق جار مجرور مل کے سرت سے متعلق ہو کر یہ سب جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے۔ وللمصاحبۃ یہاں تقدیر بعد نکالیں گے، وحتی للمصاحبۃ، ترکیب اس طرح کی پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد نحو قرأت وردی حتی الدعاء ای مع الدعاء، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، مثال نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف اور نحو مضاف، قرأت فعل اس کے اندر پوشیدہ ضمیر انا فاعل، وردی یہ ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، حتی یہ حرف جر، دعا مجرور، جار مجرور سے مل کر ہو جائے گا مفسر، آیا حرف تفسیر، مع الدعاء یہ مضاف مضاف الیہ سے ہو کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر یہ قرأت فعل کے متعلق ہو جائے گا، قرأت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر نحو مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حکم ما قبلها، وہ یہ واو عاطفہ ہے اور ما یہ اسم موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، اور بعدها مضاف مضاف الیہ ہو کر وقع فعل محذوف جہاں محذوف ہے اسے متعلق ہو جائے گا، تو وقع فعل ہے اور ما بعدها جو بعدها ہے مضاف مضاف الیہ سے مل کر اسی کا مفعول فی بنے گا، وقع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل مفعول فی سے مل کر صلہ، ما جو الذی کے معنی میں ہے،
اس کے بعد ہے موصول اپنے صلہ سے مل کر، یہ بن جائے گا مبتدا. اور قد یکون داخلا فی حکم ما قبلیہ، قد یہ حروف تقلیل، یکون فعل ناقص، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ جو اس کیا کہتے ہیں ما کی طرف راجع ہے، اس کا اسم ہو جائے گا. تو یکون فعل ناقص، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر اس کا اسم، اور داخلاً ہے یہ اس میں فاعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. فی یہ حرف جر، حکم مضاف، ما یہ موصولہ، قبلہ مضاف مضاف الیہ بن کر حسب سابق وقع، جو فعل یہاں محذوف ہے اس کا مفعول فی، وقع فعل، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، اور اپنے جو قبل ہے یہ مفعول فی ہے، اس سے مل کر یہ صلہ بنے گا اسم موصول کا. صلہ اپنے موصول سے مل کر حکم کا مضاف الیہ، حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور ہو جائے گا. جار اپنے مجرور سے مل کر داخلاً جو اس میں فاعل ہے اس سے متعلق ہوگا. داخلاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یکون فعل ناقص کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بن جائے گا یہ معطوف علیہ. ابھی مثال کو چھوڑ دیں گے. نحو اکلت السمک حتی راسی، اس کی ترکیب ہم بعد میں کریں گے. اب یہاں جملہ یہ معطوف بن چکا ہے، معطوف علیہ. وقد لا یکون داخلا فیہ نحو المثال المذکور، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. تو یہ واو حرف عطف، اور قد حروف تقلیل ہے، لا نافیہ ہے، یکون فعل ناقص، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر اس کا اسم، اور داخلاً یہ اسم فاعل، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل اس کا، اور فیہ یہ جار مجرور ہوگا داخلاً شبہ فعل کے متعلق. داخلاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یکون فعل ناقص کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف. اب یہ قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہ یہ معطوف علیہ، اور قد لا یکون داخلا فی یہ بن جائے گا معطوف. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ جو ما بعدہ یہ ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر بن جائے گی. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اب نحو اکلت السمک حتی راسی، اس کی ترکیب کر لیں گے، بالکل آسان ترکیب ہے. نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، اور نحو مضاف، اکلت فعل فاعل، سمکت یہ ہو جائے گا مفعول بھی، حتی رأسیہ یہ جو ہے مجاب، یہ جار مجرور مل کر جو ہے متعلق و اکلتو فعل فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مطلب اپنے خبر سے مل کر جو ہے جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. نحو المثال المذکور، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی مثال مبتدا محذوف کو مقدر مانیں گے. نحو مضاف اور المثال موصوف، المذکور صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر ہے. مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ ہو. وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی، واو استنافیہ ہے، مختصۃ جو ہے اچھا ہی یہ مبتدا ہے، مختصۃ یہ اس میں مفعول ہے، مختصۃ اس میں مفعول، اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ یہ ہوگا ذوالحال، اس کا حال آگے آ رہا ہے. با یہ حرف جر، اور الاسم مجرور، الاسم موصوف، الظاہر اس کی صفت، الاسم موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہوگا با حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر یہ مختصر کے متعلق ہو جائے گا. اب آگے ہے با یہ حرف جر، خلاف یہ مضاف، الی مضاف الیہ، یہاں الی اسم کے طور پر استعمال ہوا اس لیے مضاف الیہ بنے گا. تو خلاف مضاف اور الی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا با حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہاں قاعدتاً شبہ فعل متعلق مانیں گے، اس کے متعلق ہوگا. قاعدتاً شبہ فعل جو ہے محذوف ہے، اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، قاعدتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا حال. ٹھیک ہے، جس کا ہی جو مختصر اس میں مفعول کے اندر جو ہی ضمیر پوشیدہ حال تھی اس کا حال اپنے ذوالحال سے مل کر
مختصۃ کا نائب فاعل بنے گا، ٹھیک ہے. مختصر اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر ہی مبتدا کی خبر، ہی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوگی. اس کے بعد ہے فلا یقال حتی و یقال الیہ. فا یہ فصیحیہ ہے جو شرط مقدر کو بتاتی ہے، اس کو فاعل جزائیہ بھی کہتے ہیں. لا یقال یہ فعل مضارع مجہول منفی، اور حتی یہاں اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے نائب فاعل بنے گا اس کا لا یقال کا. حتی نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، یقال فعل مضارع مجہول مثبت، الیہ یہ نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر معطوف، اور معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ جزا شرط مقدر کی. تو فلا یقال حتی یقال الیہ، فلا یقال سے پہلے جملہ شرطیہ یہاں محذوف ہے. بہت اس طرح کی بہت سارے جملے آ چکے ہیں. تو یہاں جو شرط مقدر ہے وہ ہے اذا کان الامر کذالک، ٹھیک ہے. تو اذا کان الامر کذالک اس سے پہلے محذوف ہے. اب اس کی ترکیب جو ہے پہلے آ چکی ہے، ایک مرتبہ ہم اور کر لیتے ہیں. اذا یہ شرطیہ ہوگا، کان فعل ناقص ہوگا، اور الامر اسم، کذالک یہ جار مجرور ہو کر قائدان کے متعلق ہوگا خبر. کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ شرط. تو یہ پورا جملہ شرطیہ ہے جو محذوف ہے. فلا یقال حتی یہ اس کی جزا ہے.